Dear students, I'm Javed Ahmed Bhatt with new lecture on your book Vistos, and we are reading the topic Journey to the End of the Earth, some study material for you. So, the first question is, the world's geological history is drafted in Antarctica. How is the study of the region useful to us? यानी जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, तारीख है, वो अंटार्कटिका में महफूज है, तो ये वहाँ की तहकीक हमारे लिए कितनी मुफीद है। तो the research studies of Antarctica tells us how our globe took its present day shape. It tells us how India and South America were part of a supercontinent Gondwana. It also tells us how about 1 million years ago India pushed northward and jammed against Asia. तो जहाँ जो वहाँ पर तहक़ीक़ात की गई, उनसे ये पता चला कि जो हमारा आज का ग्लोब है ये किस तरह मौर्ज वजूद में आया। ये हमें और भी बताता है कि इंडिया जो है वो इंडिया और साउथ अमेरिका एक बहुत बड़े सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना से मुंसलिक थे। तो किस तरह ये ड्रिफ्ट हुए टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से, इंडिया नॉर्थ वर्ल्ड की तरफ ड्रिफ्ट हुआ और जैम्ड हुआ विद एशिया। तो इसी तरह साउथ अमेरिका नॉर्थ की तरफ जाके नॉर्थ अमेरिका के साथ जुड़ गया। तो ये सारा एक 10 लाख साल पहले की बात है, तो तब हुआ है ये। इट इज़ क्रस्ट बकल्ड एंड फॉर्मड द हिमालयाज़। तो इसकी जो सतह है इंडिया की, तो जब ये जैम हुई, टकराई, तो वहाँ पर क्या नतीजा हुआ कि इसकी सतह उभरी और हिमालय पहाड़ वजूद में आए। लाइक वाइज साउथ अमेरिका ड्रिफ्टेड ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका। एंटार्क्टिका इज़ द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड दैट नेवर हैड एनी ह्यूमन पॉपुलेशन। तो साउथ अमेरिका भी इसी तरह नॉर्थ अमेरिका के साथ जुड़ गया। और ये बात भी वाज़ह है कि जो अंटार्कटिका है, यहाँ पर कभी भी इंसानी तारीख़ में कभी भी यहाँ पर इंसानी आबादी नहीं थी। इट हैज़ इन इट्स आइस कोर्स 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स। तो इसकी जो बर्फ़ की तहें हैं उनमें 5 लाख साल तक की जो तारीख़ है वो कार्बन रिकॉर्ड्स जो हैं वो वहाँ पर महफूज हैं। दस इफ़ वी वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ's पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, एंटार्क्टिका इज़ द प्लेस टू गो टू। अगर हम ज़मीन का माजी, हाल और मुस्तकबल जानने की कोशिश करें तो अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमें जाना चाहिए। तो Antarctica is the place to its receding glaciers and collapsing ice shelves will tell us how real the threat of global warming is. Thus, the study of the region can be very useful to us. It can help us to learn from our mistakes. तो वहाँ के जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलने लगे हैं, उनको टूट फूट का शिकार हो रहे हैं। तो ये हमें बताते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है ये कितनी खौफनाक सूरत इख्तियार कर चुकी है। तो इसी तरह से वहाँ पर जो तहक़ीक़ात है वो हमारे लिए बहुत ही मुफीद हो सकती है कि हम ज़मीन के मुतलिक मज़ीद जानकारी हासिल कर सकते हैं। Then we have another question. What are Jeff Green's reasons for including high school students on the ice expedition? तो इस प्रोग्राम में जेफ ग्रेन ने हाई स्कूल स्टूडेंट्स को क्यों शामिल किया, तो इसके पीछे महरिकात क्या थे। तो जेफ ग्रीन looks upon students as important and responsible members of our future generation. तो ये जो हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं यही कल के मेमार हैं, कहीं यही कल अमली ज़िंदगी में जाके बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हो जाएंगे। They are our future policy makers. They have the ability to absorb, learn and act. यही हमारे आइंदा आने वाली जो पॉलिसीज़ हैं ये यही फ्रेम करेंगे, और इनमें ये काबिलियत है कि वो बहुत सारे यानी कि इल्म को जज़ब करके सीखते हैं और उस पर अमल करने की सलाहियत रखते हैं। बट by their visit to Antarctica they could see for themselves how real the danger of global warming is.
اب جب یہ انٹارکٹیکا خود وہاں پر گئے دورے پر تو انہوں نے خود مشاہدہ کیا کہ گلوبل وارمنگ کتنی خطرناک ہے ہمارے لیے. ریسیڈنگ گلیشیئرز اینڈ کولیپسنگ آئس شیلوز could tell how the danger of floods was increasing day by day. تو اسی طرح سے جو گلیشیئرس وہاں پر پگھل رہے ہیں ان سے خطرات بڑھ رہے ہیں دنیا میں سیلابوں کے. Thus they could develop a new understanding and respect for their planet, and when they enter into the fields of practical life, they will be able to influence the policies regarding the safety of the environment of this planet. تو یہی وجہ ہے کہ ان میں ایک عزت اور ان میں ایک تحفظ کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، اور جب وہ عملی زندگی میں داخل ہو جائیں گے تو وہ ان پالیسیز پر اثر انداز ہوں گے جو ہمارے ماحول کو بچانے کے لیے پالیسیز اپنائی جائیں گی مستقبل میں. It was for these educational reasons that Geoff Green included high school students in the Students on Ice expedition. تو یہی وجہ ہے کہ جیف گرین نے ان اسٹوڈنٹس کو، ان لڑکوں کو اس اسٹوڈنٹس آن آئس ایکسپیڈیشن میں شامل کیا. Then we have another question. Take care of small things and big things will take care of themselves. What is the relevance of this statement in the context of the Antarctic environment? تو یہ رائٹر کہتا ہے کہ چھوٹی چیزوں کا خیال رکھو تو بڑی چیزیں خود بخود اپنا خیال رکھیں گی. تو یہ انٹارکٹیکا کے ماحول سے کتنی مماثلت رکھتا ہے. The Antarctic environment has been affected by global warming. The danger of global warming starts from what appears to be a small thing like fossil fuels. No harm can come if we make a wise and judicious use of these fuels. تو انٹارکٹک کا ماحول جو ہے وہ وہاں پر متاثر ہوا ہے بس بظاہر ایک چھوٹی سی چیز دیکھنے میں، جو فاسل فیولز ہیں، جو ہم گیس استعمال کرتے ہیں چولہا جلانے کے لیے، جو پیٹرولیم، ڈیزل، کیروسین، یہ تمام چیزیں جو ہیں جو فاسل فیولز ہیں، اور کوئلہ، یہ تمام چیزیں جو استعمال کرتے ہیں ان سے ماحول میں کیا ہے، ہمارے ماحول میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ سورج کی روشنی کو ٹریپ کر کے یہاں پر گرمی زمین کی سطح پر جو درجہ حرارت ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو اس سے تمام جو چیزیں ہیں وہ متاثر ہو رہی ہیں. تو اگر ہم ان کا استعمال صحیح انداز سے، صحیح ڈھنگ سے کریں گے تو اتنا نقصان پہنچنے کا احتمال نہیں ہے. But their overuse has disturbed the global carbon cycle. The very life on this globe has come in the danger of extinction. This big danger can be averted only if we become careful about small things like the burning of fossil fuels and fast increase of population. تو یہ چیزیں جو ہیں بظاہر یہ چھوٹی چیزیں، اگر ہم ان پر قابو پانے کی کوشش کریں گے، ان کے متعلق بہت زیادہ محتاط رہیں گے، احتیاط سے کام لیں گے، تو شاید یہاں پر ہم زندگی کو بچا سکتے ہیں، یہاں پر وہ تباہی آنے سے ہم بچا سکتے ہیں. حالانکہ بہت ساری چیزوں کے ناپید ہونے کے خطرات پیدا ہو چکے ہیں. تو اگر آبادی پر بھی ہم کنٹرول کریں تو اس سے بھی ہمارے لیے اچھے حالات پیدا ہو سکتے ہیں. The writer gives the example of phytoplankton, which are single-celled plants. These tiny plants form the food chain for all the marine animals and birds. تو رائٹر جو ہے وہ ایک مثال دیتا ہے فائٹو پلانکٹن کی، جو پلانکٹن ود پلانٹس، یعنی کہ جو چھوٹے چھوٹے پیڑ پودے ہیں اس جنوبی خطے میں. تو یہ تمام ان وہاں پر جو پرندے ہیں، چرند پرند، ان سبھی کے لیے یہ غذا فراہم کرتے ہیں. Thus the writer shows how big things will take care of themselves if we take care of small things. If we take care of phytoplankton, all marine life of the southern ocean will take care of itself. یعنی تو رائٹر کہتا ہے کہ اگر ہم چھوٹی چیزوں کا خیال رکھیں، جیسے فائٹو پلانکٹن ایک چھوٹی سی چیز ہے بظاہر،
تو بڑی چیزیں جو ہیں وہ خود بخود اپنا خیال رکھیں گی. اس کے بعد ہے ہمارے پاس کوشچن، وائی از انٹارکٹیکا دا پلیس ٹو گو ٹو انڈرسٹینڈ دا ارتھز پریزنٹ پاسٹ اینڈ فیوچر. تو انٹارکٹیکا وہاں پر جانے کی ضرورت کیوں ہے؟ کہ تاکہ ہم اپنا ماضی، حال اور مستقبل وہاں پر اس کے بارے میں جانکاری حاصل کر سکتے ہیں. بائی وزٹنگ انٹارکٹیکا وی کین انڈرسٹینڈ دا پریزنٹ شیپ آف آور گلوب. وی کین لرن دیئر ہاؤ انڈیا اینڈ ساؤتھ امریکہ once part of a supercontinent Gondwana were separated from it. India moved northward and jammed with Asia, resulting in formation of the Himalayas, whereas South America drifted towards North America to join it. تو وہاں پر جا کے ہمیں یہ تمام چیزوں کے بارے میں پتہ چلے گا کہ جو آج کا گلوب ہے ہمارا، یہ کس طریقے سے عمل میں آیا اور کس طرح سے ہندوستان اور جنوبی امریکہ شمال کی جانب ڈرفٹ ہوئے، ہندوستان ایشیا کے ساتھ جڑ کے، اور اسی جوڑنے کے عمل میں ہمالیاز مارز وجود میں آئے اور ساؤتھ امریکہ نارتھ امریکہ کے ساتھ جڑ گیا. The study of Antarctica also tells us that it is the only place in the world that never had any human population. وہاں ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ یہ واحد وہ خطہ ہے، یہ واحد وہ کانٹیننٹ ہے جہاں پر کبھی بھی انسانی زندگی نہیں رہی ہے. Effects of global warming and climatic change are obvious there. یعنی کہ یہ تمام چیزیں گلوبل وارمنگ اور ماحولیاتی تبدیلی ہمیں وہاں پر واضح اس کے نشان ہیں. Receding glaciers and collapsing shelves can give us a glimpse of global warming. تو وہاں پر جو گلیشیئرس ہیں، پگھلنے والے گلیشیئر اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار جو ہو رہے ہیں، وہ ہمیں گلوبل وارمنگ کے بارے میں جانکاری دیتے ہیں. They can tell us how real the threat of global warming is. تو وہی ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ گلوبل وارمنگ کتنا بہت بڑا خطرہ ہے ہمارے لیے. Thus, Antarctica is really the place to go to if we want to understand the Earth's present, past and future. تو انٹارکٹیکا ایک ہی ایسی جگہ ہے کہ وہاں پر جا کے ہمیں پتہ چلے گا کہ زمین کے ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں. سو تھینک یو.